بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعظم طارق۔ میں آپ لوگوں کو سیاست کے اوپر تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو آج ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ سیاست پہ ترقی کیسے ہوتی ہے، پھر بربادی کی طرف کیسے آنا ہوتا ہے، تخت کیسے ملتا ہے، عزت کیسے ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سیاست کے اندر ہمیشہ جب تک آپ کی اکثریت نہیں ہو، اپوزیشن کو ترجیح دینا ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے سے پہلے سے دو جماعتیں وجود میں آ گئی، ایک جماعت اسلامی، دوسری جو پارٹی ہے وہ JUI ہے۔ لیکن ان دو پارٹیوں نے کبھی بھی پاکستان میں حکومت نہیں کیا۔ اب اگر کوئی ان کے قریبی سے پوچھے یا ان سے پوچھے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں حکومت میں آنے نہیں دیتے۔ بھائی آپ کے ممبر کو اسمبلی کے اندر آنے دیتے تو آپ کو حکومت کرنے کون نہیں دیتا؟ وجہ یہ کہ آپ کی اکثریت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کی اکثریت نہیں ہوتی ہے۔ اب اتنی پرانی پارٹیاں ہونے کے باوجود بھی ان کی اکثریت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کرنے کو ترجیح دی، یعنی مخلوط حکومت بنانے کو ترجیح دی، وزراء لینے کے اوپر ترجیح دی کہ ہمارے بھی کوئی 3-4 وزراء بن جائے، کابینہ کے اندر شامل ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بندے نے JUI کو ووٹ دیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ممبر پاکستان سے جیت جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جائے، اور کسی نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تو وہ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سراج الحق صاحب ہے یہ وزیر اعظم بن جائے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہے وہ بلاول کو وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے، یا نون والے شہباز شریف کو، PTI والے عمران خان صاحب کو۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، جس نے جماعت اسلامی کے ممبر کو ووٹ دیا، مثال کے طور پہ ان لوگوں کے کوئی 9 سے 10 سیٹیں آ گئی۔ 9 سے 10 سیٹیں آنے کے بعد بجائے اپوزیشن کرنے کے یا اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے وہ لوگ جا کے شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کرتے ایز اے وزیر اعظم کے لیے۔ اب اگلے سال کچھ یوں ہوگا کہ جماعت اسلامی کے جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میری یہ جو پارٹی ہے، میرے جو ممبر منتخب ہونے ہیں اسمبلی کے اندر، ان لوگوں نے جا کے یا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے، یا تو نون کو دینا ہے، یا بالفرض PTI کو دینا ہے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، میں کسی کو بھی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہوں؟ تو ایک بالواسطہ ایک ریلیشن تو قائم ہو گیا نا مسلم لیگ کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ۔ بالفرض اگر جماعت اسلامی والوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا تو ایک بالواسطہ ایک رشتہ قائم ہو گیا ووٹر کا، تو اگلے سال وہ بلا واسطہ رشتہ قائم کرنے کے لیے ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کو ہی ووٹ دے گا، کیونکہ وہ بدزن ہو گیا۔ تو اسی طرح جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو ترقی نہیں کر رہی، ان کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اب عمران خان صاحب نے اتنے کم عرصے میں ترقی اس لیے کی، اس بندے نے ہمیشہ اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کا پر ترجیح دی۔ یہاں تک کہ ہمارے جو مشرف صاحب ہے، مشرف صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک آفر دیا تھا کہ میں بھی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہوں ووٹ اس الیکشن میں، تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں آ جائے اور آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن اس بندے نے اس آفر کو ٹھکرایا۔ یہ عمران خان صاحب نا، اس کے ساتھ میرے خیال میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایز اے ممبر اسمبلی میں بیٹھنے پر بڑی فخر سمجھتے، لیکن یہ واحد عمران خان صاحب ہے، اس نے وہاں پہ اپوزیشن پر بیٹھنے پر ترجیح دی، لیکن حکومت کرنے کے اوپر ترجیح نہیں دی۔ اور یہ چاہتا نا، یہ وزیر اعظم تب بھی بن سکتا، اور یہ بات کسی عمران خان کے منہ سے اگر بالفرض آپ لوگوں نے سنا، ہو سکے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا، اور میں نے خود وہ کتاب پڑھ کے آپ لوگوں کو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کی ترقی کی وجہ یہ کہ اس نے ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی، جب تک کہ اس کے ممبر زیادہ سے زیادہ منتخب ہو کے اسمبلی میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو PDM بنی ہے،
یہ پی ڈی ایم والوں نے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان لوگوں نے اپنا شناخت ختم کیا۔ اب یہاں پہ ایسا ہوگا کہ کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا بالفرض، تو اس کے اندر میں ایک شک پیدا ہوگا کہ ہو سکے کہ پیپلز پارٹی کے ممبر کم سے کم منتخب ہو، اور مسلم لیگ نون کے ممبر زیادہ سے زیادہ منتخب ہو، اور ہو سکے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے۔ اب نون کا جو بندہ ووٹر ہوگا وہ ہو سکے یہ سمجھے گا کہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ممبر زیادہ منتخب ہو سکے وزیر اعظم ادھر سے منتخب ہو، کیونکہ ہمارے تو پی ڈی ایم نام کی ایک اتحاد ہے، اور یہ ان کی مجبوری بن گئی اب قائم رکھنا اگلے الیکشن میں بھی۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ووٹر ہے، جماعت اسلامی کے وہ جو ووٹر ہے، ایم کیو ایم کے ووٹر ہے، این پی کے جو ووٹر ہے، تو ان کے اندر شک پیدا ہو گئی نا۔ ان کا جو وزیر اعظم کا جو جس عہدے میں بندے کو بیٹھنا ہے وہ بندہ 100% ان کو نہیں پتہ ہوگا ایڈوانس، تو کیا بہتر نہیں کہ عمران خان صاحب جس پارٹی میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، اگر ایک بندہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا تو 100% یا تو عمران خان صاحب نے جا کے حکومت کرنا ہے، وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھنا ہے، یا تو اپوزیشن میں آ کے بیٹھنا ہے۔ ایک بات کی گارنٹی ہو اور ایڈوانس سب کو پتہ ہے۔ تو یہ سیاست کے کچھ فارمولے ہیں، اور اتنے لمبے کئی دہائیوں سے یہ لوگ حکومت کرتے ہوئے آئے، یہ نون اور پیپلز پارٹی، لیکن یہ اس دفعہ پتہ نہیں یہ بھول گئے، کسی نے ان کو کوئی اچھا سا مشورہ نہیں دیا، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا شناخت ختم کیا۔ اب دوبارہ اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بڑی لمبی محنت کرنی پڑے گی، اور اتنی لمبی محنت کہ مطلب بڑے سال لگ جائیں گے، بہت بڑے سال لگ جائیں گے۔ ان لوگوں کو جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سے علیحدہ ہو کے، کوئی بھی پارٹی پی ڈی ایم کے اندر اب اگر ترقی کرنا چاہتی ہے نا، ان سب سے علیحدہ ہو کے ایک الگ جد و جہد وہ کر سکتی ہے، اور نون بھی کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ لوگ نا یہ لالچی ہے، یہ ان لوگوں کو نا سیٹیں چاہیے ہوتی ہے، ایم این ایز کی سیٹیں نہیں، کابینہ کے اندر سیٹیں چاہیے ہوتی ہے۔ کسی نے وزیر خارجہ بننا ہوتا ہے، کسی نے داخلہ بننا ہوتا ہے، اور کسی نے کچھ بننا ہوتا ہے۔ تو یہ لالچ میں آ کے نا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزیشن میں بیٹھنے پر ترجیح دیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک لالچ اور ایک ڈر آ گیا، ایک خوف آ گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں مزید بھی آپ لوگوں کو اس طرح کے میں آپ لوگوں کو فارمولے اور سیاست کے اوپر میں بات آئندہ بھی کروں گا۔ والسلام۔